الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، بندشوں کو توڑنے کے لیے قرآن کریم سے ایک آیت مبارکہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، ہر قسم کی بندش ٹوٹ جائے گی۔ کاروبار کو عروج نہیں مل رہا تو انشاءاللہ خوب عروج ملے گا۔ کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی تو خوب ترقی ملے گی انشاءاللہ۔ تنزلی ہو رہی ہے تو تنزلی رک جائے گی انشاءاللہ۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے، کس سورہ مبارکہ سے میں نے انتخاب کیا ہے اور کتنی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے، آگے چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن لازمی پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خوب توجہ دیجیے، ان کے لیے وقت نکالیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بندشوں کو توڑنے کے لیے، تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے وظیفہ اور اس کا طریقہ وہ بھی قرآن سے بتانے سے پہلے یہی عرض کروں گا کہ اگر اعمال میں کسی قسم کی کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ کوتاہی سے دور رہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو چکی ہے، کوئی خطا ہو چکی ہے تو اس کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، احساس ندامت کے ساتھ استغفار کریں۔ فرائض میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے تو آپ وہ تلافی کریں، ان فرائض کو ادا کریں۔ مثال کے طور پہ نماز قضا ہو گئی ہے، نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کو لوٹائیں، قضا نمازوں کو لوٹائیں۔ اسی طرح روزے رہ گئے، رمضان کے روزے چھوٹ گئے تو ان کو بھی قضا کریں۔ اسی طرح کوئی بھی حکم ٹوٹ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے روئیں دھوئیں اور معافی بھی مانگیں اور اس حکم کو پورا بھی کریں۔ غفلت چھوڑ دیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد باوضو پاکیزہ حالت میں جو آیت مبارکہ میں بتانے لگا ہوں 21 مرتبہ پڑھیں، بعد نماز عشاء یا بعد نماز مغرب یا پھر فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ آیت مبارکہ سورہ شورى سے، سورہ شورى کی آیت نمبر 12 کا انتخاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ زمین و آسمان کی کنجیاں، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، ہر چیز کو وہ خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ من وعن اسی طرح ہے، جیسا کہ میں نے ترجمہ بیان کیا ہے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا، پوری کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اس لیے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھیں۔ 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں یا عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، یا پھر ایسے کر لیں کہ 21 مرتبہ اسی آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔